بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ اچھا، میں ایک بہت امپورٹنٹ ایشو جو ہے نا اس ہاؤس کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ گزشتہ دنوں ہماری میٹنگ بھی ہوئی فائنانس منسٹر صاحب سے، اور رانا ثنا صاحب بھی اس میں تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ ٹیک اپ کیا جو کسٹم ایکسائز اور انکم ٹیکس کی جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے ملکن ڈویژن میں اور فاٹا میں، اس کے بارے میں ہم نے کافی ڈسکشن بھی کی، اور ہماری 3 MNA صاحبزادہ صفات اللہ، جنید اکبر، ڈاکٹر امجد صاحب نے اس کے بارے میں امینڈمنٹ بھی موو کی۔ میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ان کو بھی جو امینڈمنٹ کے ٹائم اپنا وہ دے دیں، اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیں تاکہ وہ بات۔ میرا خیال ہے آپ نے بات کر لی اور وہ منسٹر صاحب نے اس کے اوپر کچھ کیا بھی ہے۔ آپ اپنی بات کر لیجئے، وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے، جناب وہ اسپیکر بتا بھی دیں گے آپ کو بعد میں جناب اپنی تقریر اسپیکر میں۔ جی، جو ہمارا نقطہ نظر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ ٹیکس ایک لازم جز ہے۔ جو ٹیکس کی ایگزیمشن تھی وہ اس بنیاد پہ تھی کہ جو فاٹا ہے وہ وار اینڈ ٹیرر سے متاثر ہے، اور جو ملکن ڈویژن ہے جو اس وقت جب یہ پاکستان کے ساتھ مرج ہو رہا تھا تو یہ ایگریمنٹ کی گئی تھی کہ اس کو پاکستان کی دیگر اضلاع سے یا پاکستان کی دیگر علاقوں کے ساتھ ایٹ پار لایا جائے گا۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ میں نے مسلسل اس پہ بات کی ہے، اور اب بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اکانومی کا زیادہ دارمدار جو ہے نا وہ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ پہ ہے یا سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ پہ ہے۔ اس وقت عملاً نہ بلکہ مکمل طور پر افغانستان کے ساتھ ہمارا ٹریڈ بند ہے۔ نمبر 1، وہاں ایکسٹریمزم کی چیلنجز آپ کے نوٹس پہ ہے کہ اس وقت کیا پوزیشن چل رہی ہے، بلکہ یہ ہمارا صوبہ اور فاٹا تو عملی اس پہ جنگ جاری ہے اور اس پہ کوئی کمی نہیں آئی ہے، اور مجھے افسوس ہے اس پہ کہ اس میں بہت قیمتی جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، ہمارے آرم فورسز کی، پولیس کی اور عوام کی بھی شہادتیں ہو رہی ہے۔ ابھی تک وہ امن و امان کا صورتحال بھی کوئی چینج نہیں ہوا، کیونکہ ہماری پالیسیاں ایسی ہیں کہ وہ پالیسیوں کی وجہ سے ہماری اس علاقے میں امن و امان کا سیریس چیلنج ہے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے، دیکھیں آپ کر رہے ہیں ادھر ٹیکس جہاں آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی، آپ نے کوئی ہاسپٹل نہیں بنائے، آپ نے کوئی جو فاٹا جو مرج سے پہلے وہاں آپ نے کوئی روڈ نہیں بنائے، انڈسٹریز نہیں بنائے، اور جو کمٹمنٹ ہوئی تھی فاٹا کے ساتھ کہ ہم دیں گے 3% شیئر دیں گے این ایف سی میں آپ نے شیئر نہیں دی۔ جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ 1000 بلین جو ہے 10 سال میں دیں گے، وہ آپ نے شیئر نہیں دی۔ جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم فاٹا کی اس ہاؤس نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اس کو ایٹ پار لائیں گے، تو نہ ادھر آپ نے کاروبار کو کوئی موقع دیا، نہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر صحیح معنوں میں عمل درآمد ہوا، اور نہ وہاں آپ نے کوئی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت زیادہ اس علاقے کے ساتھ انتہائی بے انصافی ہے۔ ہمارے ساتھ تو انہوں نے کمنٹ کیا کہ ہم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ رعایت کر رہے ہیں، اس کو کوئی نہیں مانے گا۔ ہم دیکھیں، ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ ہمارے لیے کاروبار سینٹرل ایشیا اور افغانستان کی ٹریڈ کھولیں۔ نمبر 2، وہاں امن و امان کے لیے عملی اقدامات کرے، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرے، ہمیں امن دے۔ نمبر 3، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے، ہمیں اپرچونٹی دے۔ تو اس لیے دیکھیں، میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، یہ کسی صورت ممکن نہیں ہوگا۔ میں یہاں سارے MNAs ہمارے ادھر بیٹھے ہیں، ہم سب جو ہے نا اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ملکن کے عوام کے ساتھ، اور جو ہمارے فاٹا کے عوام ہیں۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کسی صورت میں یہ ٹیکس لیں گے تو آپ کس سے ٹیکس؟ کاروبار ہے نہیں، روزگار ہے نہیں، انڈسٹری بند ہے، ویسے بھی سب کچھ بند ہے، تو آپ کس طرح جو ہے نا اس قسم کے ٹیکس لے رہے ہیں؟ تو اور انٹرسٹنگ بات، میں ایک اور فگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جناب اسپیکر، بس 2 منٹ مجھے دے دیں، میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ کا جو NFC میں نے اس دن بھی کہا تھا 434 بلین روپیز جو ہے نا آپ کے ذمہ ہے وفاق کے۔ آپ نے ابھی ڈیولپمنٹ PHDP میں صرف 3.8% دیا، 3.8% PHDP میں دیا۔ آپ نے جو ہے نا ادھر جو ہمارے پانی کا جو ہمارا حصہ، اس وقت ہمارا پانی کا حصہ 19% ہمیں کم اپنا شیئر مل رہا ہے۔
یعنی آپ ہمیں بنیادی طور پر جو ہمارا حق بنتا ہے، جو کہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے، اس کو نہیں دے رہے، اس لیے کہ ایک سیاسی پارٹی کو اور اس علاقے کے عوام کو اب سزا دے رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں جناب اسپیکر، اس وقت میں نے خود اس چیئر کا استعمال کیا تھا، تمام لوگوں کو بٹھایا تھا، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی دلچسپی لیں، یہ بہت سیریس ایشو ہے، یہ بالکل وہاں کی اکنامک حالات اور خراب کریں گے، اس قسم کی پالیسی سے ایکسٹریمزم بڑھے گی اور آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرا مطالبہ ہے کہ ملک کنڈ کے حوالے سے جو ٹیکس آپ لا رہے ہیں اس کو واپس لیں۔ میرا مطالبہ ہے جو فاٹا میں آپ جو ٹیکس لگا رہے ہیں وہ آپ واپس لیں، اور میرا مطالبہ یہ بھی ہے کہ وہاں جو خیبر پختونخوا کے اس وقت جتنے بھی بقایا جاتے وہ نیٹ ہائیڈل پرافٹ کے ہیں، وہ NFC کے ہیں یا دیگر جو ہے اس کو جو ہے نا ادا کرے۔ ہم کسی بھی صورت میں اس قسم کی ظالمانہ ٹیکس کو نہیں مانیں گے۔ جی